أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج اور کل انشاءاللہ صبح و شام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کی شرح کی جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ بڑی تعداد میں مسلمان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مسجدوں میں جو مکتب چلتے ہیں اس میں بچوں کو پابندی سے یہ دعائیں سکھاتے ہیں، اور گھر کی خصوصاً جو خواتین ہیں وہ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور اچھی خاصی تعداد مردوں کی بھی مسجدوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان سب کے باوجود محسوس یہ کیا گیا کہ اس کا معنی مفہوم بڑی تعداد میں لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو مسجد ہے اس کے ذمہ داران ہی کی وجہ سے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہو اور زندگی میں برکت ہو۔ اب اس نشست میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، جو اذکار ہیں، اس کی اہمیت اور خصوصاً صبح و شام کی دعاؤں کی جو اہمیت ہے وہ اس نشست میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیانہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ بھی اپنی الجامع الصحیح کی جو کتاب الحیض ہے اس میں معلق روایت لائے ہیں تعلیقاً، لیکن یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے موصولاً۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ لیکن جس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کا نمونہ ہونے کا ذکر ہے، اس آیت میں ایک خاص بات بھی ہے ذکر و اذکار سے متعلق۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ غور کیجیے آپ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو جو نمونہ بنایا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے بحیثیت رسول آپ جو نمونہ ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، اور جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی اس کو الگ سے بیان کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرتا ہے اس کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ ہمہ وقت ذکر کرتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے بہت عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں بیان فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز سے بھی بڑی عبادت بتایا اللہ نے ذکر کو۔ یعنی ذکر اس لیے کہ ہمہ وقت کی جانے والی عبادت ہے، ہر پہلو کی جانے والی عبادت ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بہت عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر سے متعلق آپ غور کیجئے کتنی عظیم عبادت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ہم عجیب محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق۔ مثلا
زکریا علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے. آپ کو اولاد نہیں تھی، بڑی عمر میں بہت بوڑھے ہو گئے تھے. عام طور پر انسان کی جو فطرت ہے اس اعتبار سے آپ کے لیے اولاد ہونا ناممکن تھا، فطری طور پر. ان کی بیوی کا بھی یہی معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوازا آپ کو، قوت دی آپ کو. لیکن اس میں ہمارے موضوع سے متعلق، ذکر سے متعلق جو بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. یہ سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں. ان آیتوں میں کیا مفہوم ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو اختصار کے ساتھ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو ایک منظر دکھایا کہ وہ جو مریم ان کی کفالت میں تھی، ان کے پاس گئے وہ تو اچانک ایک اچھی خاصی چیزیں کھانے کی دیکھی ان کے پاس. ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، کیسے یہ سب چیزیں پہنچ گئی کھانے پینے کی، اور اتنی عمدہ. وہ کھانے پینے کی چیزیں کیا کیا تھیں احادیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن اسرائیلی روایات ہیں. جو بھی رہی ہوں سب سے عمدہ غذائیں تھیں. بے موسم کے پھل بھی بتائے جاتے ہیں بہرحال، لیکن چیزیں وہ تھیں جو بہت اہم بھی تھیں، لیکن پہنچانے والا کون، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا وہاں پہ. تو آپ نے اس دعا سے اثر لیا کہ جب بغیر اسباب کی یہاں تک چیزیں ان کو پہنچ سکتی ہیں تو مجھے اولاد کیوں نہیں ہو سکتی. اس سے انہوں نے وہ اثر لیا وہ، اور اللہ تعالیٰ سے جم کے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری بھی دے دی. لیکن آپ نے کہا کہ اے اللہ ظاہری طور پر میری اور میری بیوی کی حالت تو ایسی نہیں ہے کہ اولاد ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید. کہا کہ اے اللہ اس میں میرے لیے ایک نشانی کیا ہوگی، کیسے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ ہمارے لیے اولاد ہے جبکہ ظاہری اعتبار سے نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن گفتگو نہیں کرنا. غور کیجئے آپ اس بات پر، 3 دن بات نہیں کریں گے. کوئی پوچھے آپ کی طبیعت کیسی ہے تو اشارے میں کہنا کہ ہاں اچھا ہوں، زبان سے نہیں، قول سے نہیں. کوئی کچھ آپ سے کہیں کھانا کھائے یا کہاں جا رہے ہیں، جب بس آپ اشارے سے گفتگو کریں، گفتگو نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ صرف مخلوق کے ساتھ وہ بات نہیں کریں گے آپ، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر وہ تو خوب ہونا چاہیے، اس کے لیے پابندی نہیں، وہ تو ہمہ وقت. مخلوق سے گفتگو وہ نہیں ہونا چاہیے 3 دن، صرف رمز، صرف اشارہ. ذکر و اذکار وہ تو خوب کریں، صبح شام کریں. سبحان اللہ. اب غور کیجیے آپ، ہم میں سے سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لکنت تھی، زبان تیزی سے چلتی نہیں تھی، اچھی طرح گفتگو نہیں کر سکتے تھے، زبان میں بندھن تھی ان کی، جس کی وجہ سے صاف اور احسن طریقے سے بات نہیں کر سکتے تھے. ایک عیب ہوتا ہے وہ کسی کے لیے بھی، خصوصاً ایک مرد کے لیے، کیونکہ عورت کے مقابلے میں مرد اونچی آواز سے بات کرتا ہے اور تیز بات کرتا ہے، اور اس کی زبان پر لکنت ایک بہت بڑا عیب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے انتخاب کیا. اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنا وہ عذر رکھا، لا ينطلق لسانی، کہ اللہ میری زبان تو چلتی ہی نہیں ہے، میری زبان تو چلتی ہی نہیں، کیسے گفتگو کروں میں. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ولا ينطلق لسانی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نہیں ہے، لیکن سورہ طٰہٰ میں ایسے ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری. اللہ تعالیٰ سے ایک تو اپنا عذر سامنے رکھا کہ اللہ میری زبان صاف ہو جائے، اچھی طرح گفتگو کر سکوں.
سامنے والے میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور مجھے میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، مجھے قوت محسوس ہوگی۔ یہ سب کیوں مانگا اللہ سے؟ انہوں نے کہا کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، میری زبان کیوں مانگ رہا ہوں میں؟ میری زبان اچھی ہو تاکہ لوگوں کے سامنے خوب بات کر سکوں میں۔ یہ تو مقصد نہیں، میرا تو مخلوق سے معاملہ ہو گیا۔ میری زبان اچھی اس لیے کر دے کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، میں تیرا خوب ذکر کروں، تیری خوب تسبیح بیان کروں۔ میری زبان کا اصل تعلق تو یہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ زبان پر عذر تھا، اللہ سے دعا مانگی۔ اب پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ صرف موسیٰ ہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں، صرف وہی کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے ہارون کے لیے دعا کی تھی، وہ افصح منی لسانا، سورہ قصص کی آیت ہے، وہ مجھ سے اچھی طرح گفتگو کرتے، ان کو نبی بنا دے، لیکن اللہ نے ان کی زبان اتنی اچھی کر دی کہ ہمیشہ یہی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن گفتگو انہوں نے جو مانگا اللہ کے ذکر کے لیے۔ بہرحال ذکر کثیر کی بات آتی ہے قرآن میں، خوب ذکر کرنے کی۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی بتائی، مردوں کی، خواتین کی، کہ وہ خوب ذکر کرتے ہیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بکثرت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا معنی اس کا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ الذکر فی ادبار الصلوات، 5 وقتہ نمازوں کے بعد جو دعائیں جو ہوتی ہیں، جو اذکار جو پڑھے جاتے ہیں، وہ غدواً و عشیاً، صبح و شام کی جو دعائیں ہوتی ہیں، وہ کلما استیقظ من نومہ، جب جب ایک شخص اپنی نیند سے بیدار ہوگا جو دعائیں پڑھے گا وہ، اور جب جب اسے کلما راح کلما غدا من منزلہ ذکر اللہ تعالی، جب بھی اپنے گھر سے نکلے گا، جب بھی اپنے گھر میں آئے گا، دعا پڑھے گا، سلام کرے گا، تو یہی مقصود ہے وہاں پر۔ تو بکثرت دعا کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت عظیم مفتی ہیں، ابو عمرو ابن الصلاح رحمہ اللہ، علمی دنیا میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، بہت مشہور ہیں۔ مصطلح الحدیث پر ان کی کتاب بہت شہرت پائی، بہت بڑے مفتی تھے اپنے دور کے، دمشق کے، اور ایک دارالحدیث شرقیہ ایک مدرسہ تھا، اس کے وہ صدر مدرس تھے، بہت بڑے عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف، مشہور، عام طور پر لوگ واقف نہیں رہتے، لیکن علمی دنیا کی چنندہ شخصیات میں سے ہیں۔ ان سے متعلق امام ابو زکریا النووی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الاذکار، اس میں ان سے ایک سوال نقل کیا ہے، ان سے سوال جواب۔ ان سے پوچھا گیا کہ والذاکرین اللہ کثیرا، خوب ذکر کرنے والے سے کیا مراد ہے، معیار کیا ہے، کتنا ذکر کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی بھی مسلمان اذا واظب علی الادعیہ المأثورہ المثبتہ، ایک مسلمان وہ دعائیں جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں، جو اللہ کے رسول سے منقول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اہتمام کرتا ہے 5 وقتہ نمازوں کے بعد، صباحاً و مساءً، لیلاً و نہاراً، صبح شام مختلف احوال میں، اگر کوئی اس کا اہتمام کرتے رہتا ہے اب اپنی طاقت کے بقدر، تو پھر وہ والذاکرین اللہ کثیرا میں شمار ہوگا اس کا۔ تو اس میں صبح و شام کی دعائیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ صبح و شام کی دعاؤں کا خاص اہتمام کروایا اللہ نے قرآن میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جائے۔ صبح و شام، صبح و شام سے مراد رات دن وہ معنی نہیں 24 گھنٹے، یعنی صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، یہ معنی اس کا، صبح میں اور شام میں۔ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المؤمن میں، واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار،
کہ صبح اور شام کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی حمد و ثنا بیان کرو، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا صبح و شام کے الگ اوقات میں ہو، ہر وقت ہو لیکن صبح و شام میں خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ سورۃ قاف میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ آپ سے کیا برتاؤ کرتے ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر آپ جمے رہیں، اپنے راستے پر آپ ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں، اور صبح و شام خصوصی طور پر اللہ کے حمد و ثنا کریں، دعائیں پڑھیں، اذکار پڑھیں، اس سے آپ کو قوت ملے گی۔ یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے آپ کو، کیونکہ حمد و ثنا میں اللہ نے وہ قوت رکھی ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، کہ صبح شام اہل ایمان جو کرتے ہیں، صبح بھی آتی ہے ہماری زندگی میں، رات بھی آتی ہے ہماری زندگی میں، اس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ صبح شام سے کیا مراد ہے؟ صبح شام سے مراد اہل علم کہتے ہیں یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع شمس تک، سورج کے طلوع ہونے تک، اور العشی، الآصال، المساء، ان سب کی معانی یہ ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے یعنی غروب شمس تک۔ البتہ اس میں وسعت ہے انشاءاللہ۔ اگر کسی سے چوک ہو گئی، کسی نے پڑھا نہیں، تو سورج شروع ہونے کے بعد نہیں پڑھے گا، نہیں، مثال کے طور پر مان لیں کہ کسی کو نیند آ گئی، فجر کے بعد سو گیا ہو اور اٹھا تقریباً 10 بجے، اٹھ کر کے صبح کے دعائیں پڑھتا ہے، لا باس انشاءاللہ، وسعت ہے باذن اللہ تعالی، کیونکہ نیند آ جانے کے بعد وہ مکلف نہیں ہے۔ اہتمام ہونا چاہیے ان اوقات میں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ لیکن اگر کسی سے ایسی چوک ہو جائے، کوئی کسی کام میں رہ گیا ہو اور وہ مغرب کے بعد پڑھ لیا ہے، عشاء کے بعد پڑھ لیا ہے، بستر پر آیا تب یاد آیا تب پڑھ لینا چاہتا ہے، لا باس، لیکن اہتمام ان اوقات کا ہو جن اوقات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی ان اوقات کو چھوڑ کر کے اہتمام ہو رہا ہے، کبھی کبھار عصر کے بعد پڑھ لے رہے ہیں، کبھی کبھار فجر کے بعد پڑھ لے رہے ہیں، یہ ایک طرح سے جو ہے چوک ہے، نادانی ہے، غفلت ہے۔ جو اوقات اللہ نے مقرر کیے ہیں ان اوقات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں ایسے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نہیں کبھی کبھار جو چیزیں پابندی سے جس وقت میں ہونی چاہیے، ہم وسعت کے نام پر، کشادگی کے نام پر ان اوقات میں انجام دیتے ہیں جو اس کا وہ وقت نہیں ہے۔ وہ کبھی ہو سکتا ہے لیکن پابندی اسی پر نہیں ہونی چاہیے، پابندی اس پر ہونی چاہیے جن اوقات کا نام لیا گیا ہے۔ بہرحال میں اس نشست کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت کے بقدر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور خصوصاً صبح و شام کی جو دعائیں ہیں جو ہمارا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، ان دعاؤں کی برکتوں سے ہمیں سعادت مند بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔